نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام دورہ ترجمہ قرآن کی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ النساء کا مطالعہ جاری، منافقین کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی ذکر آتا رہا۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ بغیر عذر بیٹھے رہنے والے مسلمان اور وہ برابر نہیں جو مجاہدین اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ فضل اللہ مجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے درجات کے اعتبار سے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر۔ یہ بیٹھے رہنے والے ابھی نہیں نکلے تو ان کو اجر نہیں ملے گا، ان پر ابھی نکیر نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ابھی نفیر عام کا معاملہ نہیں، ابھی جو غزوات کا معاملہ ہوا ہر ایک کے نکلنے کا تقاضا نہیں آیا۔ نفیر عام ہر ایک کا نکلنا، مردوں کی بات ہو رہی، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہوگا سن 9 ہجری کا بیان، وہ سورہ توبہ میں ذکر آئے گا۔ اس سے پہلے جو جہاد کے لیے نکل رہے ہیں ان کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن بیٹھ رہنے والوں پر نکیر کا معاملہ نہیں ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ سبحانہ وتعالی نے عمدہ وعدہ فرمایا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش اور رحمت۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا جو راہ خدا میں جنگ کے لیے نہ اٹھے، ہجرت جنہوں نے نہیں کی اور اللہ کے دین کے تقاضوں سے پسپائی اختیار کی، ان کی موت کے وقت کی کیفیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر۔ قالوا فیما کنتم، فرشتے پوچھتے تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے کہ ہم تو بڑے بے بس تھے زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں ان کو، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی بس تم اس میں ہجرت کر جاتے، کیوں بیٹھے رہے، ہجرت کیوں نہ کی تم نے؟ ہجرت نہ کرنے والوں پر نکیر ہو رہی اور ان کی روح کا نکالا جانا بڑا سختی کا معاملہ۔ فاولئک مأواہم جہنم، بس یہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ پلٹنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اس کے برعکس کمزوروں کے لیے استثناء اور ایکسیپشن کا معاملہ۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر یہ کہ جو بے بس ہیں مرد اور عورتیں اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، ان کے لیے ہجرت کرنا ممکن ہی نہیں تھا، ان کے لیے ایکسیپشن کا معاملہ، ان کے لیے نرمی کا معاملہ۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، بس امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالی معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا زمین میں بہت وافر جگہ اور کشادگی۔ یہ ہجرت کی برکتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ زمین تو اللہ کی ہے، زمین مقصود نہ ہو، اللہ کی بندگی مقصود ہو۔ ایک جگہ ممکن نہیں تو دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ، یہ منافقین کو سمجھایا گیا اور ہجرت کی ترغیب دلائی گئی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ نکل پڑا، نیت تو کر لی، نکل پڑا، موت آ گئی، اللہ کے اجر اس کا پکا ہو گیا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ قصر نماز معلوم ہے نا،
فرض 4 جو ہوتے ہیں ان کی جگہ 2 پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ ظہر ہے، عصر، عشاء. باقی تفصیلات ہمارے علم میں ہیں. شرعی سفر ہو تو قصر نماز کی ترغیب دلائی گئی، بلکہ سہولت عطا کی گئی. البتہ یہاں ذکر آ رہا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو ڈر ہو کہ تمہیں کفر کرنے والے ستائیں گے. یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ دشمن کا خوف ہو تو قصر کر سکتے ہیں. البتہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی اپنی سنت مطہرہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے ہر سفر میں نماز قصر کر کے ہمیں بتایا ہے. تو گویا خاص دشمن ہی کے خوف کا معاملہ نہیں، عموم کے اعتبار سے جب ٹریولنگ ہوتی ہے تو قصر نماز کی سہولت عطا کی گئی، اور اس سہولت سے فائدہ اٹھانا ہی دین کا تقاضا ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اگر اے نبی علیہ السلام جب آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں پھر ان کے لیے نماز قائم کریں. یہ بڑا پیارا مقام آ رہا ہے، صلاۃ الخوف کہہ سکتے ہیں، خوف کی کیفیت ہے، دشمن کا حملہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی کیفیات میں کس طرح نماز ادا کی جائے، اور ایک خاص الخاص معاملہ کیا ہے. تمام صحابہ کرام کی شان اور ان کی چاہت کیا تھی، ان کی تو شان اقدس ہے صحابہ کرام کی، ان کی خواہش کیا ہوتی تھی، نبی اکرم علیہ السلام کی امامت میں ادا کرے. ایک خاص انداز اس مقام پر آ رہا ہے، بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا. تو اے نبی علیہ السلام جب آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر ان کے لیے نماز قائم کریں، مراد امامت کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں، ڈیٹرنٹ ہتھیار ساتھ ہو. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ اے مسلمانوں تمہارے پیچھے ہو جائیں. ابھی اس کی تفصیل آئے گی. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور اب آئے دوسری جماعت جس نے نماز ادا نہیں کی، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کریں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھے رہیں. وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے کو بھی ساتھ رکھیں. اسلحہ اور دفاع کا سامان یہ ساتھ رہے گا. اس میں بڑی حکمت ہے، آگے ذکر آئے گا. اب کیفیت کیا ہے؟ مثلا حضور کو 2 رکعت نماز کی امامت کرنی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مثلا بعض صحابہ وہ پہرا دیں، سب کچھ کریں، اور بعض صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. حضور کی 1 رکعت مکمل ہوئی، حضور انتظار فرمائیں گے، 1 رکعت والے پڑھ کے چلے جائیں سبحان اللہ، اور دوسرے آ جائیں اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. حضور علیہ السلام دوسری رکعت مکمل کریں، سلام پھیر لیں، دوسرے آنے والوں کی 1 رکعت ہو گئی. اب یہ دوسری رکعت مکمل کریں، چلے جائیں، اور وہ والے آ کر اپنی پہلی رکعت مکمل کر لیں. سبحان اللہ. یہ خاص الخاص معاملہ اس لیے کہ حضور کی امامت سب نے ادا کرنی، ورنہ اب کبھی اس طرح کی جنگی حالات ہو تو کئی محاذوں پر، کئی گوشوں میں نماز با جماعت ادا کی جا سکے گی. یہ خاص حضور کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کا معاملہ بھی. اچھا، یہ جو ہتھیار ساتھ رکھنے کی بات اور بچاؤ کا سامان، یہ بہت اہم بات ہے. فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر تو چاہتے کہ تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ اور اپنے سامان سے، تو تم پر یک بارگی وہ حملہ کر کے ٹوٹ پڑے. یہ چاہتے ہیں کافر. آج اللہ تعالیٰ نے مملکت خداداد پاکستان کو ایٹمی صلاحیت بنایا ہے نا جی، اللہ کا احسان ہے. ورنہ دنیا کے لوگوں نے کیا کچھ سازشیں اس مملکت خداداد کے خلاف نہیں کر رکھی ہیں، تو اس کی حفاظت ہمارا فرض بنتا ہے. ورنہ کافر تو کیا چاہتے ہیں، تو بھی یک بارگی ختم کر دیں. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنا اسلحہ اتار رکھو. بارش کی وجہ سے سامان بھاری ہو جاتا ہے، کوئی بیماری کا معاملہ ہے تو کچھ اسلحہ اتار سکتے ہو، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنا بچاؤ لے لو. وہی جس کو میں انگلش میں کہہ رہا ہوں ڈیٹرنٹ، دفاع کا سامان وہ مضبوط رہے. یہ بہت اہم ہدایت ہے. اس پر مزید کلام سورہ انفال میں بھی آئے گا انشاءاللہ. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تو نماز ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے وقت بھی. یعنی یہ نہیں کہ نماز ادا کی اس کے بعد چھٹی نہیں ہے بھائی، مرتے دم تک اللہ کی یاد، مرتے دم تک اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے، تو نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم اطمینان پاؤ تو پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرو. حالت خوف کا معاملہ ہوگا، سفر کا معاملہ ہوگا تو ادا تو ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن عموم کے اعتبار سے امن کے حالات میں جب ریلیکس ماحول میں، موڈ میں ہو، تو پورے آداب کے ساتھ نماز کا قیام ہو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے، اور مقررہ اوقات سے رمضان شریف میں نہیں ہے، پوری زندگی 5 نمازیں روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی فرضیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو پوری زندگی تمام نمازوں کی باقاعدہ حفاظت کرنے، وقت پر ادا کرنے اور مردوں کے لیے باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کفار کے مقابلے میں ایمان والوں کو ترغیب و تشویق دلائی جا رہی ہے مقابلے کے لیے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کفار کا پیچھا اور تعاقب کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے شک انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ جیسے دیکھو اگر 70 صحابہ شہید ہوئے احد کے میدان میں تو اے مسلمانوں تم نے بدر میں ان کے 70 قتل کیے تھے کہ نہیں؟ تو یہ بھی ساری تکلیفیں برداشت کر رہی تو دنیا پرست ہیں، یہ بھی جانے دینے تو دنیا پرست ہیں، اور تم اللہ رب العالمین کے ماننے والے، تمہارا موٹیویشن کا، انسپریشن کا لیول کہاں ہونا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ امید نہیں رکھتے۔ اندازہ کیجئے جسے اللہ کو پانا ہو، جسے جنت کو پانا ہو، جس سے اللہ کو راضی کرنا ہو، اور جس کا یقین ہے کہ اللہ مجھے ملے گا، جس کا یقین اللہ کی رضا مجھے ملے گی، اس کی موٹیویشن کا عالم کیا ہوگا؟ وہ دین کی راہ میں آنے والی تکالیف کو، پریشانیوں کو، مصائب کو بڑھ چڑھ کر برداشت کرے گا، صبر کرے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کو چاہتا ہے۔ یہ دنیا پرست سے سبق سیکھ لو، یہ دنیا کے طالب، یہ مال و دولت کے پجاری، یہ جانے دے رہے ہیں، تم تو حق والے ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، تمہیں تو ان سے بڑھ کر جانے دینی چاہیے، ان سے بڑھ کر حق کا ساتھ دینا چاہیے، ان سے بڑھ کر حق کے لیے قربانیاں تمہیں دینی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی، یعنی مقصد کے ساتھ۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا۔ ایک خاص واقعہ پس منظر میں مفسرین نے بیان فرمایا، ایک منافق اور یہودی کا معاملہ ٹھہر گیا، اور منافق نے جھوٹا الزام یہودی پر لگوا دیا، اور اس کا مقدمہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرمایا، اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اور منافق مجرم قرار پایا، منافق بھی اڑ گیا، اور منافق کے گھر والے اور بھائی بند بھی اڑ گئے، اور وہ اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنے لگے۔ اس پس منظر میں آگے تذکرہ آئے گا۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ ہرگز نہ ہو جائیے گا دغا بازوں کی طرفداری کرنے والے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ان ظالموں کو سکھایا جا رہا ہے، وہ منافق اور اس کے گھر والے جو ایک یہودی پر الزام تراشی کرتے ہیں اور چاہتے کہ ان کو حق مل جائے جبکہ یہ حق پر نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام کو فرما کر ان کو بتایا جا رہا ہے کوئی تمہاری طرفداری نہیں ہوگی۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش مانگیے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کیجئے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی دوسرے کے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو اپنے آپ کے ساتھ ہی خیانت کر رہا ہے کہ سب لوگ ایک انسانی برادری کا حصہ تو ہیں، اور اس کو تو پتا ہے کہ میں خیانت کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، دغا بازی کر رہا ہوں، تو یہ تو خود اپنے آپ سے خیانت کرنے کا معاملہ ہوا، حالانکہ دوسرے کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہے، مگر بندہ اپنے آپ سے بھی خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کیجئے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گنہگار ہو۔ اور اپنے آپ سے ایک اور خیانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے نا بندے کو، اب بندہ صلاحیت کو غلط استعمال کر رہا ہے تو اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے نا، زبان غلط استعمال کر رہے خیانت کر رہے، یہ ہے اپنے آپ سے خیانت کرنے کا مفہوم۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں یا لوگوں سے اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ یہ یقین اگر ہم سب کو آ جائے تو زندگی کتنی اچھی ہو جائے۔ آج لوگ بندوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ارے ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، بندوں سے پھر بھی شاید چھپ جائیں گے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ یہ لوگ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں وہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، وہی منافقین کا تذکرہ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں سنو تم وہی لوگ تو ہو کہ تم نے ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں جھگڑا کیا. یہ جو منافق جس نے جھوٹا الزام لگایا یہودی پر، اس کے گھر والوں دوست احباب کو کہا جا رہا ہے تم اس جھوٹے خیانت کرنے والے کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہو، تم ہو جو دنیا کی زندگی میں تم نے اس کی طرف سے جھگڑا کر لیا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا، تو کون اللہ سے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن ان کی طرف سے، یا کون ان کا وکیل ہوگا. اللہ اکبر. آج جھوٹے مقدمات کی پیروی کرنے والے، اپنوں کو بچانے والے، مجرموں کو بچانے والے، دغا بازوں کو بچانے والے چند ٹکے کی خاطر جو ہے وہ جھوٹ بول کر مقدمہ جتوا دیتے ہیں اور کسی کو بچا لیتے. کون اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان جھوٹوں کا ساتھ دے گا؟ ان دغا بازوں کو بچائے گا، ان ڈاکوؤں کو بچائے گا، ان چوروں کو بچائے گا؟ سوچنا چاہیے. یہ عدالتوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آفیسز میں بھی ہو سکتا ہے، یہ گھرانوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹوں کا، دغا بازوں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا ساتھ دیتے ہو. اللہ کی عدالت میں چلے گا؟ اللہ کے دربار میں بھی استغفر اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا پائے گا. آؤ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن یاد رہے اگر کسی کا مالی حق مارا ہے، کسی کے حق میں زیادتی کی ہے تو مالی حق لوٹانا پڑے گا، اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اور اللہ سے بھی معافی مانگو. اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کمائے تو وہ کماتا ہے اس نے اپنے ہی نقصان کا کام کیا. گناہ کر کے بندے نے اپنے ہی نقصان کا کام کیا، اپنی روح کو آلودہ کیا، اپنے باطن کو ناپاک کیا اور کل کے انگاروں کے لیے تیار کیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے بھاری بہتان اور صریح کھلا گناہ اپنے اوپر گویا لاد لیا. جیسے اس منافق نے کیا تو کوئی گناہ کرے اور کسی اور پر بہتان لگائے تو بہت بڑا بہتان ہے گناہ کا بھاری جو اس نے اپنے اوپر بوجھ کی صورت میں لاد لیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان کی ایک جماعت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو غلطی میں ڈالیں. وہی منافق اور اس کے گھر والے انہوں نے مل کر تو چاہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سے اپنے حق میں مقدمے کا فیصلہ کروا لے. یہ تو چاہتے تھے کہ آپ کو غلطی میں ڈالیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ نہیں بہکا رہے مگر خود اپنے آپ کو، اور اے نبی علیہ السلام یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ حضور تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں. سبحان اللہ، یہ تو اپنا ہی نقصان کریں گے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے. اللہ ہی آپ کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے. صدیوں پرانے واقعات آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو رہے ہیں، حکمت کی باتیں آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو رہی ہیں. آپ کا معلم تو خود اللہ سبحانہ وتعالی ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے نبی علیہ السلام آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے. سبحان اللہ، آپ پر ختم نبوت کا اعلان، آپ پر تکمیل دین کا اعلان، آپ کی امت سب سے بڑی امت، آپ کی امت خیر امت، آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن پاک عطا کیا گیا، آپ کی امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی جنت میں، آپ کو شفاعت کبریٰ کا حق عطا ہوگا. اللہ اکبر، آپ کو مقام محمود عطا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر منافقین کا ذکر اور ان کی تنہائی کی سرگوشیوں کے حوالے سے ایک رہنمائی جس میں ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی کا سامان ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان کے اکثر مشوروں سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں الا یہ کہ جو صدقے کا حکم دے یا اچھی بات کی تلقین کرے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا معاملہ کرے. تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرنا، اجتماعیت کو چھوڑ کر لوگوں پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا سازشی باتیں ہو رہی، لیکن تنہائی میں سرگوشیوں میں کوئی بات کرنی ہے تو کسی کو صدقہ دینے کی تلقین کر دو، کسی کی مدد کرنے کی تلقین کر دو، خیر کی بات سکھا دو، اس کی کوئی اصلاح کی بات کر دو اور ان لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کرو. یہ تنہائی کی سرگوشیاں تو پسندیدہ ہیں، ورنہ
اجتماعیت کو چھوڑ کر نجوہ اختیار کرنا، کونے کھدرے میں بیٹھ کر سازشیں کرنا، یہ تو انتہائی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی بات ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو یہ کرے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، صدقے کی تلقین، امداد کی تلقین، اصلاح کی تلقین، صلح کرا دینے کی تلقین، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس ہم قریب اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب وہ جو منافق تھا اور اس کے گھرانے کے لوگ، وہ تو نبی علیہ السلام کے فیصلے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور یہودی کے حق میں حضور علیہ السلام نے فیصلہ دیا تھا، اور وہ پھر گئے اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی اس کے بعد رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے جبکہ اس پر ہدایت ظاہر ہو چکی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، اب فرار اختیار کرے تو حضور کی مخالفت ہی تو کر رہا ہے، حضور کے فیصلے کے برعکس کرنا مخالفت ہی تو ہے، استغفر اللہ۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستوں کے برخلاف کسی راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جو بات اس نے اختیار کی، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ یہاں پر دو باتیں، حضور علیہ السلام کی مخالفت کیا ہوئی؟ حضور علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف بات معاملہ ہو رہا ہے، اور حضور کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا اس منافق، اس کے گھر والوں نے اطاعت رسول سے فرار اختیار کیا، ان کے لیے جہنم۔ نمبر دو، ایمان والوں کا راستہ جو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف نے فرمایا یہ اجماع امت کی دلیل ہے۔ دین کے مسلمہ معاملات جن پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق پایا جاتا ہے، ان اجماعی معاملات سے جو راستہ اختیار کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اس اجماع کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، تو پھر تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ایسی ہی بات آیت نمبر 48 میں بھی ہمارے سامنے آئی تھی، شرک اللہ کی ذات میں ہو، صفات میں، حقوق میں قطعاً معافی نہیں، ہاں کوئی سچی توبہ کر لے، شرک کو چھوڑ کر توحید کے تقاضوں پر کاربند ہو جائے تو توبہ کر لینے کے بعد تو معافی کی گنجائش ہے۔ اس سے ایک نقطہ ذرا حساس نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، بقیہ گناہوں کے تو امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے چاہے تو۔ شرک کا معاملہ ہے کہ توبہ کے بغیر اس کی معافی نہیں، اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا پس وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی میں۔ اب مشرکین مکہ کی کچھ حرکتوں کا ذکر اور ان کی شرکیہ اعمال کا بیان۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، یعنی بتوں کے نام کیا رکھے تھے؟ لات، منات، عزا، یہ سارے مؤنث نام دیویوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور وہ تو نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، شیطان کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس شیطان پر لعنت فرمائی۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور شیطان نے کہا میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا مقررہ۔ مال حرام وہ شیطان کا عمل شامل ہو جاتا ہے، اس میں بندہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے جان بوجھ کر، اللہ کا ذکر نہیں کرتا کھانے پر، جان بوجھ کر شیطان کا حصہ اس میں شامل ہو جاتا ہے احادیث کے مطابق۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور شیطان نے کہا اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور امیدیں دلاؤں گا اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ ضرور چیریں گے بتوں کی خاطر جانوروں کے کان، یعنی لمبی چوڑی امیدیں دلائے گا، عمل کچھ کرنا نہیں مگر کیا ہے؟ جنت تمہاری پکی، بے عملی کی طرف لے کر جائے گا، اور جانوروں کے کان چیریں گے۔ وہ بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے، جانوروں کو کان کاٹ دیا کرتے تھے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت بدل دیں گے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی کوشش کریں گے۔ اس سے ایک مراد ہے خلاف فطرت امور کا معاملہ، مرد عورتوں جیسی شکلیں اختیار کریں، عورتیں مردوں جیسی شکلیں اختیار کریں، ضبط ولادت کا معاملہ ہو، بچوں کی پیدائش سے فرار اختیار کیا جائے، نکاح کا پاکیزہ بندھن جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، عورتوں کو بانجھ کرنے کی باتیں کی جائیں، یہ سارے شیطانی ایجنڈے کی باتیں ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو بنائے اللہ کے سوا شیطان کو
دوست فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ شیطان کی پیروی کرنے والے نقصان میں ہی پڑیں گے۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا سوائے دھوکے اور فریب کے۔ شیطان جھوٹا، اس کے وعدے بھی جھوٹے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے اختتام پر مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کے ذریعے ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق دے، شیطان کے حملوں سے بچا۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔